السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ جو ہے اسلامک اسٹڈیز 201 کا لیسن نمبر 13۔ تو جلدی سے جو ہے ہم لیسن نمبر 13 اپنا اوپن کرتے ہیں، اور جو لیسن نمبر 13 ہے ہمارا آج رسپیکٹ آف پیرنٹس، ماں باپ کی عزت احترام کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، جلدی سے ہم لیسن نمبر جو 13 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، لیسن نمبر 13 ہم نے اپنا اوپن کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹ آف پیرنٹس، ماں باپ کا احترام۔ دا میننگ آف رسپیکٹ، اب جو ہے رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے، احترام کے معنی کیا ہیں۔ احترام جرمنی کے لفظ جو ہے آہرفچت، ٹھیک ہے، آہرفچت سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے خوف اور غیرت دونوں۔ اب عزت ایک عجیب و غریب لفظ ہے۔ خوف اور عزت کا یہ امتزاج ہے۔ خوف کے کون سا اعزاز، غیرت جو خوف سے پھیلتی ہے۔ یہ کس قسم کا خوف ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس قسم کا خوف نہیں ہے جو ہم کسی نقصان دہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا درد کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح کا خوف ہمیں اپنے دفاع اور حفاظت کی تلاش کا سبب بنتا ہے۔ جس خوف سے ہم بات کریں گے وہ لڑنے اور بھاگنے کا نہیں، بلکہ اس سے بدعنوانی کو روکتا ہے، کسی کو دور رکھتا ہے، اور کسی کی ذات کو جو ہے سانس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی معزز شے کو چھو سکے۔ شاید اس خوف کو خوف کے طور پر بولنے سے بہتر ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اب اس میں یہی ہمیں ڈیفائن کیا ہے کہ اس رسپیکٹ کا میننگ ہے کہ ڈرنا خوف کرنا۔ ڈرنا خوف کرنا وہ نہیں کہ ہم جس سے ڈر کے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ جن جنات کا ڈر ہو جاتا ہے بچوں کو یا بڑوں کو، کسی کو بھی، یا ٹھیک ہے، یا کوئی سخت رویے کا، وہ خوف نہیں، مطلب خوف ہے کہ اس سے بدتمیزی نہیں کرنی، اس کا احترام کرنا ہے، کہیں ہمیں جو ہے وہ بدتمیزی نہ ہو جائے، اس کا ڈر، اس بات کا بھی ڈر ہونا، ٹھیک ہے، اس میں یہی بیان کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا ہے۔ بینگ گڈ ٹو پیرنٹس، والدین کے ساتھ اچھا ہونا۔ اب الحمدللہ رب العالمین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام کنبہ اور صحابہ اکرام پر درود و سلام۔ اب جو ہے اچھا سلوک کرنا شریعت میں فرض ہے۔ یہ قرآن و سنت اور مسلم جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور کرنا، ٹھیک ہے، اب یہ بینگ گڈ ٹو پیرنٹس ہے کہ والدین کے ساتھ یہ اچھا ہونا ہے۔ اور جو علماء، اللہ کے علماء کا اس کی طرف سے بھی اجماع قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، عبادت اللہ کی عبادت، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو ہے اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں کے اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ پڑوسی ہو جو اجنبی، آپ کا ساتھ والا ساتھی ہو، راہ گیر ہو، اور غلام ہو، اور ٹھیک ہے، جن کے تیرے دائیں ہاتھ مالک ہیں، بے شک ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک کو خاک میں ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ may his nose be rubbed، ٹھیک ہے، جیسے اب کس کے ناک کو خاک میں ملایا جائے، اس کی ناک کو خاک میں ملایا جائے جس نے نبی کے ناک کو خاک میں ملایا، وہ ذلیل ہو جائے۔ اس نے 3 بار کہا۔ جس نے فرمایا کہ کون جو ہے نعوذ باللہ، نبی جو ہے جس نے ماں باپ کے ساتھ جو ہے یا دونوں کو پایا بڑھاپے میں لیکن جنت میں داخل نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار کہ اس کا جو ہے ناک کو خاک میں ملایا۔ تو پوچھا گیا کہ کس کا ناک خاک میں ملایا؟ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یہ فرما برداری بہت سی صورتیں اختیار کر سکتی ہیں، جیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، بات کرنے میں ان کے ساتھ شائستہ ہونا، اور ان کے معاملات اور مفادات کو ترجیح دینا وغیرہ۔ یہ عمر جب ضعیف ہو جاتی ہے تو یہ عمل زیادہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اور جو ہے اچھا سلوک کرو۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، پچھلا جو ہمارا لیسن نمبر 12 تھا اس میں بھی یہی آیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس میں یہ ساری جو ہے ترغیب دی گئی ہے۔ اب جو ہے رسپیکٹنگ اوور پیرنٹس، اب رسپیکٹنگ اوور پیرنٹس کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی کیسے رسپیکٹ کرنا ہے، ہمارے والدین کا جو احترام کرنا۔ اب جو ہے والدین اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی جو ہے
کچھ بھی اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اس کے بدلے میں وہ کسی چیز کے مستحق ہیں، ایک طویل مشکل دن کے اختتام پر، اور جس کے آخر کار اپنی 9 ماہ کی بیٹی کو سونے کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے معصوم چہرے پر گہری نظر ڈالتا ہوں، ایک تیز دن کی فلیش بیکس میرے ذہن میں چلتی ہے، کھانا کھلانا، تبدیل کرنا، پیچھا دینا، تعلیم دینا۔ تب میرے خیالات غیر بدل جاتے ہیں جیسے ہی میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس کے لیے زندگی کیا ہے؟ کیا یہ ہنستی خوشی ہوگی یا آنسوں اور درد کا ہوگی؟ وہ سب سے بہترین مسلمان ہوگی جو وہ ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چیز؟ ٹھیک ہے، اسے گمراہ کر دے گی؟ کیا میں وہاں اس کی رہنمائی کرنے اور اسے سیدھے راستے پر جانے کے لیے حاضر ہوں گا؟ تو یہ تمام باتیں جو ہیں پیرنٹ جو ہے اپنے ایک جو ہے اپنے بچے کو پیدا کرتے ہیں، اپنا بیٹا یا بیٹی، اس کے یہ سب کویسچن جو ہیں اس کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا میں وہ اس کی پرواہ بھی کرے گی یا سنے گی؟ تب میں اس کے تیز اور اچانک چین کے ذریعے حاضر ہو کر واپس چلا گیا، اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اور طاقتور نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں اور میری نیند کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس سے ملتے جلتے خیالات اور واقعات وہی ہیں جو ہر والدین، خاص طور پر جو ہے ماں کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ بتایا گیا ہے کہ رسپیکٹنگ آف پیرنٹس، کہ جو ایک والدین اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ جو مصنف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ سوچتا ہے تو ہر بندہ ایسے سوچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کی جو ہے مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، اور جو سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، اور جو مطلب کہ ایک جیسی جو فیلنگز ایک پیرنٹس کی جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو کہتے ہیں کہ خاص طور پر ماں کو جو ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی ہو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس فہرست میں وقت، رقم، نیند اور بعض اوقات معاشرتی زندگیاں بھی سرفہرست رہتی ہیں، کہ جو ہے اب والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں، اللہ سیز ان دا قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، جی اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کے سوا اور کسی کی خدمت نہیں کریں گے، اور اپنے والدین کی بھلائی کریں، اور اگر وہ دونوں یا آپ کے پاس بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو ان سے مت کہو، اف بھی نہ کہو انہیں، اور ان پر طنز نہ کریں، اور ان سے نرمی کی باتیں کریں، اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ نرمی اختیار کریں، اور کہو اے میرے رب ان پر شفقت فرما، جب انہوں نے مجھے چھوٹا کر دیا، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پالا۔ اور ان کو اتنا بھی مت کہو کہ افن بھی مت کہو، یہ لفظ بھی مت کہو۔ ٹھیک ہے، جب آپ سانس چھوڑتے ہو تو دف اس آواز آتی ہے تو فرمایا یہ بھی نہ کہو، ناراضگی ظاہر کرتے ہو، اگر چھوٹا پرانا ڈف جو ہے وہ حرام ہے تو بالکل جو ہے اور کچھ کہنا بھی بالکل ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ دیکھیں ماں باپ کو جو ہے اسلام اف بھی کہنے سے روکتا ہے، تو اور جو ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جو اللہ پاک میں اپنے پیرنٹس کی خدمت عزت کرنے والا بنائے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بیہیویئر ٹوارڈز نان مسلم پیرنٹس بٹ ٹو ڈو ان دا فالوئنگ سچویشنز، مندرجہ ذیل صورتحال میں غیر مسلم والدین کے ساتھ برتاؤ کیا کریں۔ امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص کی کہانی بیان کی، جس کی والدہ نے قسم کھائی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس سے بات نہیں کریں گی اور وہ اسلام چھوڑنے تک نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ اس نے کہا اللہ نے آپ کو والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، میں آپ کی ماں ہوں، لہٰذا آپ کو میری اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ بالآخر اس وقت تک وہاں سے چلی گئیں جب تک کہ کسی کو اس کے لیے کچھ پانی جو ہے گپ کرنا پڑے۔ اس کی وجہ سے مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔ اب ہم نے اپنے والدین کی طرف انسان کی بھلائی کا حکم دیا، پھر بھی انہیں اس کے باوجود کوشش جو ہے کرنی چاہیے کہ اب آپ کو میرے ساتھ شرک کا ارتکاب کرو جس کا آپ کو علم ہی نہیں، ان کی اطاعت نہ کرو۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کے والدین کافر ہیں اور آپ کو بھی کفر اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے اس میں والدین کی خدمت بھی کی جائے گی، لیکن اسلام سے نہیں پھرا جائے گا۔ کفر اختیار کرنے والی جو بات ہے وہ والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس پر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے پھر بھی انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے اس چیز کو شریک نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان کی اطاعت، والدین کی اطاعت جو ہے اللہ کی نافرمانی میں نہ کریں۔
لیکن انہیں دنیا کی زندگی میں شفقت کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ ان آیات نے غیر مسلم والدین کے ساتھ معاملے کو بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر وہ کفر کا کہیں تو کفر تو اختیار نہیں کرنا، لیکن انہیں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ڈو ناٹ کٹ دیم آف، انہیں کاٹ مت، کہ ان کے ساتھ رشتہ منقطع مت کر، تعلق ختم مت کر والدین کے ساتھ، اگرچہ وہ کافر ہوں۔ کچھ لوگ اپنے والدین سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان سے تعلقات منقطع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے مذہب کو نہیں سمجھتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ آپ کی باتوں کو کہتے اور کرتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو پچھلی آیت پر غور کریں، یہ نہیں کہتا کہ انہیں کاٹ دو، کہ ان کو قطع تعلق کر دو، بلکہ ان کی اطاعت جو ہے اللہ کی ساتھ شرک کرنے میں نہ کرو، یعنی شرک کے معاملات میں نہ کرو، باقی جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب جو ہے the best thing to do for them، کرنے کا بہترین کام، بچوں جو غیر مسلم والدین بھی ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے forgiveness کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، معافی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں معافی کی جو ہے ان کے لیے دعا جو ہے ان کے لیے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ یہ واضح ہونے کے بعد اگر تو معلوم ہو جائے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے تو پھر حکم ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کی جائے، کیونکہ جب کنفرم ہی ہو گیا، اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا نا، پہلے جب وحی آتی تھی تو پتہ چل گیا یہ دوزخ میں جائیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، تو ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ پھر ان کے لیے دعا نہ کریں۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی میں جب تک ہماری زندگی ہے یا ہمارے والدین کی زندگی ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ کافر ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے پیرنٹس ہوں، اگر ہوں بھی تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک انہیں ہدایت دیں، اسلام پر لیں۔ دا رائٹس آف چلڈرن از اسلام، ان اسلام، ٹھیک ہے، دا رائٹس آف چلڈرن ان اسلام، اسلام میں بچوں کے حقوق۔ آئیے پہلے ان بچوں کو اسلامی تصور کے مطابق مرتب کریں، جس کا مطلب ہے مرد اور عورت دونوں۔ اب کچھ اسلامی مخالف تصورات اسلام پر مرد اور خواتین بچوں کے درمیان فرق کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وراثت کے لحاظ سے لڑکوں اور لڑکیوں سے زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ عقیقہ لڑکے کی پیدائش کے وقت 2 میمنے جو ہے بھیڑیں بکرے اور جو ہے صرف جو ہے ایک بچی کے لیے ذبح کرنا ہے، اور دیگر امور حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکساں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے تاہم ہر ایک جسمانی طور پر کچھ خاص کاموں اور فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ہے جسمانی طور پر جو ہے تیار ہوتا ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہیں۔ مذہبی فرائض میں سب ایک بار پھر برابر ہیں، سوائے کچھ جو ہے مستثنیات، کچھ چیز جو ہے اس سے مائنس ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور ان بیان کیا ہے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، کے ذریعے اعلان اور بیان کردہ ہے۔ صرف ان اختلافات کو صرف اسلام اور اس کی تعلیمات کے مطابق تسلیم کرنا اور ان کا احترام کرنا ہے۔ اب جو ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جو ہے اللہ دا المائٹی اسٹیٹڈ ان دا گلوریس قرآن، کہ اپنے آپ کو اہل خانہ کو اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ اس کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن مرد اور پتھر ہے، کہ جس کا ایندھن جو ہے دیکھیں وہ جوائن جو ہے فیملیز وغیرہ ہوں گے تو ان کو ایندھن سے بچاؤ، تو اس سے میں جو ہے پورا کہا گیا کہ ایندھن سے بچاؤ، ان کو ہدایت دو، اسلام کی طرف لے کے آؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اس کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد ہے دا رائٹس آف ریلیٹیوس کے حقوق۔ جی اب ریلیٹیوس کے کیا حقوق ہیں، رائٹس کیا ہیں اس کے، کہ تمام رشتہ دار جو ہیں قریبی یا دور مومن مسلمان پر کچھ حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہر رشتہ دار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو حقوق کی ایک خاص سطح حاصل ہے۔ اس طرح کی سطح فرد کے قریبی تعلقات پر منسلک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے معاشرتی تعلقات اور نتیجہ خیز تعلقات انتہائی قابل قدر ہیں، لہذا اس طرح کے تعلقات کو اسلامی نقطۂ نظر سے مطالعہ کرنا اور ان کا مشاہدہ کرنا اور باہمی تعلقات استوار کرنا بہتر معاشرے، قریبی تعلقات اور ایک زیادہ اہم آہنگی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو،
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہے خدا کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین بھتیجے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جو ہر بندے کے ساتھ جو اسلام نے اچھا سلوک کرنے کے جو ہے زور دیا، جیسے کہ ہم نے لیسن نمبر 12 میں بھی ریڈنگ کی ہے، اور جو ہے اب ہم اس لیسن میں بھی ریڈ کر رہے ہیں۔ آگے ہے ورسز آف لیسن نمبر 13، جو ہم نے اس میں پہلے بھی دیکھنی ہے آیات، اس کے اسٹارٹ میں بھی کچھ آئی تھیں، وہ بھی دیکھنی۔ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں لیسن نمبر 13 کی کیا ہے جی، کیا ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، یہ جو آیات تھی، اب ہاں حدیث بھی اور یہ حدیث بھی دی گئی ہیں، تو جو اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اپنے جو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور والدین کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں پہ جو ہے یہ اپنی حدیث بھی آپ دیکھ لیں ایک بار، اور آیات بھی ایک بار خود ریڈ کر لیں۔ باقی جو ہے اس میں ہماری احادیث بھی آ گئی ہیں لیسن میں، لیسن کے اندر ہی، جو سیپریٹ اس لیے ہم نہیں ریڈ کر رہے، اور جو آیات بھی آ گئی ہیں اور جو حدیث بھی آ گئی ہیں، تو بس آپ جو اپنا شارٹ سا کویسچن تیار کیا کریں تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے زیادہ جو ہے کمنٹری کرنے تو اس طرح جو ہے آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ جو ایزی کریں، شارٹ کریں، تاکہ جو ہے آپ کے لیے ایزی رہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اور جو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔